بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الترمذي إذا وصف حديثا بالحسن لم يكن بالضرورة أن يكون مما يحتج به عنده، فقال في النكت: ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به أنه أخرجه حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران ابن الحسين رضي الله عنه، وقال بعده: هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك. فإذا علمت ما تقدم تبين لك ما يلي: أولا أن وصف الترمذي بالتساهل سواء في الجرح والتعديل أو في التصحيح دعوى مجردة من الصحة. وقد استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کیا ہے کہ امام ترمذی اذا وصف حدیثا بالحسن، جب کسی حدیث کو حسن کہے، لم یکن بالضرورت ان یکون مما یحتج به عنده، نہیں ہوگا یہ معاملہ کہ وہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہو جن سے ان کے نزدیک دلیل پکڑی جاتی ہے۔ فقال فی النکت، چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے النکت جلد نمبر 1 صفحہ 402 پر، وَيَدُلُّ، اور دلالت کرتی ہے یہ بات، ان الحدیث، اس پر کہ حدیث جب امام ترمذی اس کو حسن کہیں، اذا وصفہ الترمذی بالحسن، جب امام ترمذی اس کو حسن کہیں تو ان کے نزدیک لازم نہیں ہے کہ وہ اس سے حجت پکڑے ہوں کہ انہوں نے حدیث کو اس سند سے پیش کیا ہے، لکھا ہے۔ خیثمہ البصری وہ نقل کرتے ہیں حسن سے، اور وہ نقل کرتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے بعد کہا ہے ھذا حدیث حسن ولیس اسنادہ بذاک، اور اس حدیث کی سند اس طرح نہیں ہے جسے حسن کہا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ترمذی کے بارے میں امام ذہبی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بات بھی کہی ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی یہ فرماتے ہیں کہ ترمذی جب کسی حدیث کو حدیث حسن کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کے نزدیک بھی قابل حجت ہے، بلکہ اس عبارت سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مضمون کے اعتبار سے انہوں نے حسن کہا ہے، مضمون کے اعتبار سے حسن کہا ہے۔ لا یلزم عندہ، ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اس سے دلیل پکڑتے ہوں اور حسن کا جو متأخرین کے نزدیک درجہ ہے اسی طرح اس کو سمجھتے ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔
اور یہ عبارت بھی ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے خیثمہ بصری سے، جو حضرت حسن بصری سے نقل کرتے ہیں، اور حسن بصری بڑے تابعین میں سے ہیں، عمران بن حسین صحابی سے پڑھا ہے، تو ان سے نقل کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے، حالانکہ یہ حدیث کمزور ہے، حسن نہیں ہے۔ حسن کا درجہ تو بڑا ہوتا ہے، صرف خفت ضبط کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے، بقیہ 5 شرطوں میں سے 4 شرط پوری پائی جاتی ہے۔ تو کہہ رہی ہے لیس اسنادہ بذاک، حدیث حسن کی سند نہیں ہے، تو یہی انہوں نے عام اصطلاح سمجھ کر کے کہا ہے کہ دیکھو یہ حدیث حسن نہیں ہے، پھر بھی امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، لہٰذا اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح تمام حسن حدیثوں کو سمجھا جاتا ہے، اور خود ان کے نزدیک میں حجت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مضمون کے اعتبار سے حدیث حسن ہے، قابل عمل ہے۔ لہٰذا اب مصنف اتنی بات بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے جو پڑھ لیا تو کچھ خلاصے کے طور پہ آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں فَإِذَا عَلِمْتَ، جب آپ نے جان لیا، ما تقدم، جو کچھ گزرا، تبین لک ما یلی، تو مندرجہ ذیل باتیں تمہارے سامنے واشگاف ہوئیں، آشکارا ہوئیں۔ اولاً، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی ان وصف ترمذی کی بالتساہلی، کہ ترمذی کو، امام ترمذی کو متساہل کہنا، چاہے جرح و تعدیل میں ہو یا تصحیح میں ہو، چاہے جرح و تعدیل دونوں میں ہو یا صرف تصحیح اور توثیق میں ہو، کہہ رہے ہیں دعوی مجردۃ من الصحت، یہ دعویٰ ہے جو صرف دعویٰ ہے، اس کے ساتھ صفت صحت وابستہ نہیں ہے، یعنی غلط دعویٰ ہے، صحیح دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ مجردۃ من الصحت، جو صحت سے خالی ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہو گئی پوری اس سے کہ امام ذہبی اور ابن حجر عسقلانی وغیرہ کا نام لے کر کے جو امام ترمذی پہ تبصرہ اور نقد کیا گیا ہے اس کو نقل کیا، اس کو نقل کرنے کے بعد اوپر کی بات بیان کی، اوپر کی بات بیان کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ خلاصے کے طور پہ یہ نکلا کہ امام ذہبی جو امام ترمذی کو سہولت پسند کہہ رہے ہیں اور علامہ ابن حجر عسقلانی بھی ساتھ دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، امام ترمذی متساہل نہیں ہے۔ ثانیاً ان ترمذی امام جابر، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام ترمذی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں تو آسمان سے آسمان سے کی چھت سے ان کا سر چھو جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ قد میں بڑے ہیں، بلکہ علم میں بڑے ہیں، علمہ واسع بالرجال۔ ثانیاً ان الترمذی امام جہبذ، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام ترمذی بہت جید امام ہے، بہت بڑے امام ہیں، عارف، جانتے ہیں جرح و تعدیل کو، اسماء الرجال کو، اس فن کو، تصحیح، تعدیل اور جو ہے تجریح کو جانتے ہیں۔ مقبول القول، آپ کا قول مقبول ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے۔ معتمد المذہب، آپ کا مذہب بھی قابل اعتماد ہے، آپ جس طرف چلے جائیں، جو رائے دے دیں، وہ رائے کیا ہوتی ہے؟ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ تو یہ سب خوبیاں آپ کے اندر ہیں۔ معتدل فی احکامہ، اپنے حکم لگانے میں اعتدال پسندی اور میانہ روی کی خوبی رکھتے ہیں۔ معتدل فی احکامہ، اپنے احکام میں، اپنے حکم لگانے میں، فی الجرح والتعدیل والتصحیح والتضعیف، حدیث پر جو احکام لگائے جاتے ہیں کہ فلاں راوی مجروح ہے، فلاں راوی عادل ہے، فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی صحیح ہے، فلاں عادل ہے اور مستور اور مجروح ہے، اس میں بہت معتدل ہے، میانہ رو ہے، نہ تو مفرط ہیں حد سے آگے بڑھنے والے اور نہ متساہل ہیں کہ
تفریط سے کام لے. افراط حد سے آگے بڑھ جانے کو کہتے ہیں. تفریط جو حد ہے اسی میں کوتاہی کرنے کو کہتے ہیں. حد جیسے یہاں سے لے کے یہاں تک شریعت کا حکم ہے، تو افراط کہتے ہیں جو حد ہے اس سے آگے بڑھ جانا، یہاں آ جانا. اور تفریط کہتے ہیں ادھر ہی رہ جانا، شروع ہی نہ کرنا، اندر ہی نہ آنا. تو افراط اور تفریط کا مطلب شریعت کے حکم ہی کو شروع نہ کرنا، کوتاہی کرنا. نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو اب یہ کیا ہو گیا؟ تفریط ہو گئی. اور یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو استواء شمس، طلوع شمس، غروب شمس سب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ افراط ہے. روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، بالکل رمضان کا بھی نہیں رکھ رہے ہیں، یہ تفریط ہے. اور افراط یہ ہے کہ جو 5 دن روزہ حرام ہے وہ بھی رکھتے چلے جا رہے ہیں. عید کے دن، بقرعید کے دن، بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن، یعنی 5 دن تو روزہ حرام ہے اس کو بھی رکھتے چلے جا رہے ہیں. تو معتدل ہے، نہ مفرط ہیں اور نہ مفرط ہیں. افراط اور تفریط دونوں سے بچے ہوئے ہیں، معتدل ہے. معتدل فی احکامہ، اپنے احکام میں میانہ رو ہیں، جرح میں، تعدیل میں، تصحیح میں اور تضعیف میں. الا اذا خولف من قبل جمہوری، مگر یہ کہ جب ان کی مخالفت کی جائے جمہور کی طرف سے مخالفت کی جائے. امام ترمذی ایک طرف ہیں اور جمہور دوسری طرف ہے. کوئی حدیث نقل کر رہے ہیں، اس حدیث میں آپ اس کی توثیق کر رہے ہیں، تصحیح کر رہے ہیں، لیکن جمہور نے اس کی تصحیح نہیں کیا ہے، تو جمہور کی بات مانی جائے گی اور ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ تو کسی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، ان کی عظمت شان اور ان کی جلالت شان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی بات کو ایک طرف رکھ دیں گے اور اس کو کسی جذب کی حالت میں یا کسی انفرادی کیفیت کے ساتھ یا ان کی اپنی انفرادی رائے کے ساتھ وہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے اور ان کی شان میں نہ تو گستاخی کریں گے اور نہ ہی اس مسئلے کو لیں گے، کیونکہ جمہور جس طرف ہے وہی صحیح قول ہے. اور جو لوگ جمہور کی رائے چھوڑتے ہیں وہ خطرے میں پڑتے ہیں، چاہے جتنی اچھی اور مدلل رائے پیش کریں. جیسے سلمان حسینی ندوی بہت مدلل پیش کرتے ہیں، لیکن وہ دلیل کیا ہے؟ انہی کی کہی ہوئی بات سے ٹکرا جاتی ہے. پہلے کچھ کہہ کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر مدلل بولتے ہیں. تو مدلل بولنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جو دلیل ہے وہ دلیل دوسری نصوص سے خود ٹکرائے نہیں، تب وہ معتبر ہوتی ہے. تو یہ جمہور سے ٹکرا جاتے ہیں. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جمہور ہی کی رائے پر رہنے میں عافیت ہے، اور الگ رہنا چاہے جتنی بھی خوبصورت دلیل ہو، چاہے کتنی بھی خوبصورت رائے ہو، اس میں ہمیشہ خطرہ ہے. لیکن اب وہ چلے گئے، مولانا رابع صاحب ہیں بیچارے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے استاد بھی ہیں مولانا سلمان حسینی کے، لیکن اس کے باوجود بھی استاذیت کا درجہ ان کو نہیں دیتے ہیں اور کچھ بھی اول فول بکتے رہتے ہیں. وہی انفرادی کیفیت ہے. ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، امت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سب کو راہ راست پہ دے. ہم تو کافروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ان کو اللہ ہدایت دے دے، اگر ان کے حق میں ہدایت لکھی ہے، نہیں تو ان ظالموں کو چن چن کر کے اپنی روئے زمین کو پاک کر دے. یہ سب ہمارے بزرگان دین کی اکابرین امت کی دعاؤں میں یہ جزء شامل رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. تو پھر کسی کے لیے بھی اور جو ہے امت کے افراد کے لیے بھی دعائیں کرنا یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم سے ایمان میں مقدم ہے، چاہے دنیا ہی میں ہو یا دنیا سے گزر گئے ہو. سبقونا، ہم سے پہلے ایمان میں مقدم ہے. 15 سال پہلے بالغ ہو گئے، 15 سال کے جب ہوئے ایمان ان کا معتبر ہوا تو ہم سے پہلے تھے. تو زندہ بھی اس کا مفہوم اس کے مدلول میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی اس کے مدلول میں داخل ہو سکتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا
مومنین کے سلسلے میں ہمارے دل میں اللہ کینہ نہ بنا. یہ طریقہ ہمارا ہے اہل سنت والجماعت کا اور قرآن کریم سے جو نکل رہا ہے. ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری بھی غلطیوں کی کہ بلا وجہ جھوٹ ہو، کسی پر الزام لگا دے اور سمجھ نہ رہے ہوں صحیح سمجھ رہے ہیں والا کہ وہ غلط ہو. اے اللہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان کی خطائیں تھیں اے اللہ وہ نہیں سمجھے اور جو ہے وہ صحیح سمجھ رہے تھے بیچارے لیکن وہ خطا تھی. اے اللہ ان کو معاف فرما چاہے وہ زندہ ہوں یا قبر میں ہوں. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ غلطیاں بالکل صاف ستھری ہیں، صاف ہیں، سامنے ہیں، واضح ہے غلطی، تب بھی ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، غلطیاں صاف ہیں اور واضح ہیں، اس کی قبولیت کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں توبہ کو، ان کی توبہ ان کی طرف سے قبول کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور خود کینہ ہمارے دل میں آ جائے کہ وہ کیسے تھے نہیں سمجھ پائے. نہیں، اللہ نے جو ہے کسی آزمائش کے لیے، کسی خاص مصلحت کے لیے ان کو اس میں مبتلا رکھا ہوگا. ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ آئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. إِلَّا إِذَا خُولِفَ مِن قِبَلِ الْجُمْهُورِ، جمہور کی طرف سے جب مخالفت کی جائے تو امام ترمذی کا ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، جمہور کا ساتھ لیا جائے گا. او خولف تعدیلہ، یا ان کی او خالف تعدیلہ جرح مفسر، یا ان کی تعدیل کے مخالف آئے جرح مفسر، یا ان کی تعدیل کے مخالف دائیں سے پیو، یا ان کے تعدیل کے خلاف میں آئے جرح مفسر، بیٹھ کے پیو، تعدیل کے خلاف آئے جرح مفسر، او خالف تعدیلہ جرح مفسر. یہ دو جو ہے استثناء ہے، دو ایکسیپشن ہے. ایک یہ کہ جمہور کی رائے الگ ہے، امام ترمذی کی رائے الگ ہے، تو جمہور کی رائے ایکسیپٹڈ ہے، قبول کی جائے گی. اور جو ہے تعدیل انہوں نے کر دیا لیکن جرح مفسر آ رہی ہے، ایک دو لوگ یا کئی لوگ جرح کر رہے ہیں جو دلیل دے کے جرح کر رہے ہیں، تو جرح مفسر معتبر ہوگی، امام ترمذی کی تعدیل معتبر نہیں ہوگی. ثالثاً، تیسری بات یہ، ان قول الترمذی حسن صحیح، کہ امام ترمذی کا قول حسن صحیح کا لا یلزم منہ صحت الحدیث، اس سے حدیث کی صحت لازم نہیں آتی کہ 5 شرطیں اس میں پائی جائیں. ایسا وہ صحیح کی تعریف جو ہے، ایک یہ ہے کہ حدیث کا سند والی ہونا، دوسرے سند کا اتصال ہونا، تیسرے عدالت ہونا، چوتھے ضبط ہونا، اور پانچویں عدم شذوذ و عدم علت ہونا. ایسے ملا لیں، یا یہ کہ وہاں ملا لیں عدالت و ضبط ہونا، عدالت و ضبط ہونا تیسری شرط، اور چوتھی شرط عدم شذوذ، اور پانچویں شرط عدم علت. تو یہ پانچوں باتیں پائی جائیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح. وہ مراد نہیں ہے ان کے حسن صحیح سے لا یلزم منہ صحت الحدیث، یہ مطلب کہنے ہیں حدیث کی صحت یعنی 5 شرطوں والی صحت لازم نہیں. ولا یعتمد علیہ، تو اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، یا اس حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. فی توثیق الرواتی، راویوں کو ثقہ قرار دینے میں، راویوں کو ثقہ قرار دینے میں. فلا یعتمد علیہ فی توثیق الرواتی، راویوں کے ثقہ قرار دینے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. یہ 3 باتیں معلوم ہوئی. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی ان قول الترمذی ھذا حدیث حسن، کہ امام ترمذی کا یہ ارشاد کہ ھذا حدیث حسن لا یلزم منہ تثبیت الحدیث و تعدیل رجالہ، اس سے لازم نہیں آتا ہے حدیث کا ثابت شدہ ہونا، حدیث کو ثابت کرنا اور اس کے رجال کو عادل قرار دینا. صرف حسن کہا ہے تو خفض ضبط والی، جو ضبط کم ہو، بقیہ 4 شرطیں پوری پائی جائیں، عادل ضابط، عادل بھی ہو اور سند ہو، اتصال سند ہو، عدم شذوذ، عدم علت، عادل بھی ہو، ضبط میں کمی ہو، اس کو کہتے ہیں حسن. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے حسن کہنے سے وہ حسن مراد
نہیں ہے. لا یلزم منہ تثبیت الحدیث، کیونکہ اتنا اگر ہے تو حدیث ثابت شدہ رہے گی اور رجال عادل رہیں گے، کیونکہ صرف ضبط کم ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہے عدالت کی پائی جا رہی ہے. کہہ رہے وہ مراد نہیں ہے. امام ترمذی کے ھذا حدیث حسن کہنے سے لازم نہیں آتا حدیث کو ثابت کرنا اور اس کے رجال کو عادل قرار دینا، یہ ثابت نہیں ہوتا. بل قد یطلق هذا الوصف ایضا علی الحدیث الضعیف، بلکہ امام ترمذی بول دیتے ہیں یہ وصف حدیث ضعیف پر بھی، بلکہ کبھی کبھی یہ وصف امام ترمذی بول دیتے ہیں حدیث ضعیف پر بھی، اور یہ حدیث ضعیف پر وہ بول دیتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یعنی حسن العمل به، اس پر عمل کرنا کیا ہے بہتر ہے، یہ مراد رہتی ہے ان کے نزدیک. لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ حدیث ضعیف کو کیوں حسن کہہ دیا، کیونکہ اس میں 5 شرطوں میں سے ایک شرط میں کمی نہیں، کئی شرطوں میں کمی پائی جا رہی ہے اور وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے. تو یہ سمجھ جاتے لوگ، ایسا نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ امام ترمذی کو اگر کوئی یہ کہے کہ متساہل ہیں یہ صحیح نہیں. دوسری بات ہے کہ امام ترمذی بہت معتدل شخص ہیں جرح و تعدیل میں، ان کی مخالفت نہیں کی جائے گی. اگر جمہور ایک طرف ہیں یا جرح مفسر آئے تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی کا حسن صحیح کہنا وہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور چوتھے ھذا حدیث حسن کہنا تو یہ حدیث ضعیف پر بھی حسن صحیح حسن کہہ دیتے ہیں، لہذا وہ اعتماد اس پر نہیں کیا جائے گا.